مل کر بیٹھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة او كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد سب کو بلاتی ہے بھلائی کی طرف، مسجد سب کو بلاتی ہے بھلائی کی طرف. کوئی آئے یا نہ آئے بلائے تو سبھی جائیں گے. کوئی آئے یا نہ آئے بلائے تو سبھی جائیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے اور آپ کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی، ایمان کی، اعمال کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخر امت میں پیدا فرمایا ہے. یقین یہ امت آئی ہے سب سے بعد میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے: 6 کام سے جنت کی ذمہ داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تم سے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. غور سے سننے والی بات ہے بھائی، غور سے سننے والی بات ہے. اور دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان دوستو سکون کی جگہ میں رہنا چاہتا ہے. ہر انسان دوستو آخرت میں، ہر انسان دنیاوی زندگی میں عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے. لیکن دوستو عزت کی زندگی جینے کے لیے کہ دنیا و آخرت ہو، اس کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ کام کرنے ہمیں اور آپ کو ضروری ہوتے ہیں. پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں خیر و برکت کا معاملہ بڑھے، گھروں میں سکون ہو، خود کو سکون کی زندگی میسر ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عزت کی زندگی سے سرفراز فرما دے، تو دوستو پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا. پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جب بھی بولو ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. آج دوستو سب سے زیادہ جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے، شائع کیا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے. اور جو انسان جتنا جھوٹ بول رہا ہے، دنیا اس کو دوستو اتنے تیز ترار کہنے کے لیے مجبور ہے کہ انسان بہت تیز ترار ہے. دوستو وہ تیز ترار نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں انسان سب سے جھوٹا ہے، سب سے جھوٹا ہے. اور جو انسان جتنا جھوٹ بولے گا اس کی روزی میں بے برکتی ہوگی، اس کی صحت میں بے برکتی ہوگی، اس انسان کو خوشحالی والی زندگی میسر نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم سب یہ چاہتے کہ سکون کی زندگی ہو، ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں رحمتوں کی، برکتوں کی، عافیت کی زندگی ملے، تو دوستو ہمیں اور آپ کو جب بھی بات کرنا ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، جب بھی ہم اور آپ کسی سے وعدہ کریں، جب ہم اور آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدہ کو ہمیشہ پورا کرو. یہ لکھا ہے جب شریف آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کو پورا کرنا چاہیے. الکریم اذا وعد وفا. جب کوئی شریف انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن دوستو آج وعدہ خلافی کے اوپر وعدہ خلافی ہے، وعدہ خلافی کے اوپر وعدہ خلافی خوب ہو رہی ہے. پرسوں ہمارے پاس ایک صاحب آئے تو دوستو صاحب بتلا رہے کہ منٹ میں انسان جھوٹ بولتا ہے.
کتنا جھوٹ بولتا ہے، اب وہاں چلے جاؤ، اب یہاں کر دو بھائی، اب میں پے ٹی ایم میں پیسے ڈال رہا ہوں، 5 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ رک جاؤ، کرتے کرتے میں 24 گھنٹہ ہو گیا۔ تو بس جو آدمی جتنا جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، وہ آدمی اتنا ہی پریشان اور بدحال ہوگا۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں عزت کی زندگی نصیب ہو جائے، تو دوستو دنیا میں رہنے کے لیے، تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے سب سے پہلے سچ کو سامنے کرنا ہوگا اور وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہوگا، جب کوئی انسان ہمارے اور آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھنے کے لیے دیتا ہے، تو دوستو اس امانت کو خندہ پیشانی کے ساتھ میں فوراً لوٹا دو۔ اس میں ہمیں اور آپ کو تصرف کا خرچ کرنے کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ جو مال جس طریقے سے دے رہا ہے، جو گاڑی ہمیں اور آپ کو رکھنے کے لیے دے رہا ہے، جو موبائل ہمیں اور آپ کو جو چیز رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اسی طریقے سے دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو موبائل رکھنے کے لیے دیتا ہے امانت کے طور پہ، اگر ہم نے اس کی چٹکنے کو یا بٹن کو دبا کے دیکھا بھائی، تو دوستو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ جیسے انہوں نے جس حال میں دیا ہے، پیک میں دیا تو پیک میں دیجیے بھائی، پیک کھول کے اگر واپس کر رہے ہیں بھائی، تو دوستو یہ بھی امانت میں خیانت ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا کام خاص طور پر ہمیں اور آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ میں اس کی امانت کو، خوشحالی کے ساتھ میں اس کی امانت کو واپس کرنا ہے۔ اور چوتھا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے کہ دوستو اپنی نگاہوں کو خاص طور سے بچانا ہے بھائی، کیونکہ آج کی تاریخ میں بدنگاہی اور بدنظری کا ہر انسان بے انتہا شکار ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں ننگی ہوگی۔ تو دوستو صحابہ کرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو جائے گا عورتیں ننگی ہوں گی؟ تو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اس کے جسم پر، اس کے تن پر، اس کے بدن پر کپڑا تو ہوگا، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ عورتیں ننگی ہوں گی۔ شریر کا ایک ایک نشو نما، ایک ایک چیز دوستو اندر سے باہر تک، اور پورے شریر کی کمزوری اور طاقت سب دکھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو خاص طور سے ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور ہم سب اور آپ لوگ یہ مثال دیتے ہیں، کسی کا چہرہ نہ دیکھا ہو تو دوستو شادی بیاہ میں چہرہ دیکھ لو، اور کیا کہتے ہیں بازاروں میں دیکھ لو۔ آج کی تاریخ میں اکابر بے انتہا اس کام کے لیے متفکر ہے۔ رات بھی جوڑوا دے اپنی مسجد میں، رات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خاص طور سے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، تعلیم کو عام کرو۔ اگر تعلیم کو ہم نے اور آپ نے عام نہیں کیا، زندہ نہیں کیا، گھروں میں تعلیم کا ماحول مزاج نہیں بنایا، تو دوستو ہم سے اور آپ سے کبھی ہماری اور آپ کی بیوی بچے بچیاں دوستو کھانے کی اس کی فرمائش کریں گے، کبھی کپڑے لتے کی فرمائش کریں گے، کبھی اس کی فرمائش کریں گے، حتیٰ کہ دوستو ہمارا اور آپ کی آمدنی ہے 1000-10,000 روپے، لیکن دوستو خرچہ کم سے کم ہر مہینے ڈیمانڈ کی وجہ سے 15-20 ہزار روپے ہوتے، تو 15-20 ہزار روپے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ یہ 10 یا 5 فالتو یہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ کسی سے ادھار لینا پڑے گا، کسی سے جھوٹ بولنا پڑے گا، کسی کے سامنے آنسو بہانا پڑے گا کہ میری مدد کر دو، میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں پریشان ہوں۔ تو دوستو تعلیم کو خاص طور سے ہم میں سے ہر ایک نمازی اپنے اپنے گھروں کو زندہ کرو گے، کیونکہ اپنی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کے ایمان کو دوستو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس بچوں کو تعلیم سے آگاہ نہیں کیا، اگر ان بچوں کے سامنے دین کو، اسلام کو پیش نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو سامنے نہیں رکھا، صحابہ کرام کی قربانی کو بچے اور بچوں کے سامنے نہیں رکھا، تو دوستو آنے والے وقت میں 10-5 سال کے بعد بہت ہی اس کے نتائج سنگین ہونے والے ہیں۔ پھر جو ہم اور آپ کہتے ہیں ہماری بچیاں بھگ گئی، ہمارے بچے یہ ہو گئے، تو دوستو یہ باتیں اور گھر گھر میں روزانہ پھر سننے کو ملے گی۔ آج اگر کچھ رمق باقی ہے حیا کا، ایمان کا، تو دوستو تعلیم کے ماحول سے، نورانی ماحول سے، جماعتوں کے ماحول سے، مدرسے کے ماحول سے، مراکز کے ماحول سے یہ چیزیں کافی وجود تک میں کنٹرول ہے۔
اللہ کے جب ہمارے اور آپ کے سامنے اکابر آتے ہیں، اکابر یہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو دوستو ہمیں اور ان کی باتیں، ہمیں اور آپ کی ان کی باتیں دوستو کڑوی محسوس ہوتی ہے کہ باتیں بالکل بے فضول ہے، جبکہ انہی باتوں میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور پانچواں کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ناجائز جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ زنا، خاص طور سے زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جب کوئی قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ وہاں تک پہنچیں گے جب ہی شمار کیا جائے گا زنا میں۔ دوستو یہ آنکھ کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، ناک کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں کا زنا، حتیٰ کہ پورے شریر کا زنا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دماغ میں دوستو لطف اندوز ہو رہے کسی ایک کے دوسرے کو شریر دیکھنے کی وجہ سے، تو دوستو وہ بھی زناؤں میں شمار ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے دوستو دن میں کسی کو دیکھا ہے پھر سوتے وقت اس کا خیال کریں، یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے کہ شاید کہ زنا اس کو ہی بولتے ہیں جب تک وہاں تک نہ پہنچے۔ یہ دوستو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے نمبر میں کہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھا کرو، نہ اتنی اونچی ہو کہ دوستو ایمان کا خطرہ ہو جائے، اور نہ اتنی نیچی ہو کہ انسانوں کو ٹھوکریں لگنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اور چھٹا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں کو خاص طور سے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہر نمازی یہ تحیہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے میں اپنے گھروں میں ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جیسے جو انسان پڑھا ہوا ہے وہ گھر میں تعلیم کا مزاج بنائے ہوئے۔ کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے، آپ تعلیم لے کے بیٹھیے، آپ کتاب لے کے بیٹھیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک روز آپ کے باتوں میں اللہ اثر ڈالے گا۔ اور اگر یہ سوچا بھائی ہمارے پاس تو کوئی بیٹھتے نہیں، کوئی سنتے نہیں، ہمارا کام ہے سنانا، ایک نہ ایک روز انشاءاللہ یہ سننے والے بن جائے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جڑنے والے بن جائیں گے۔ اس کے لیے ہر نمازی تحیہ کریں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں شریر کو عمل کی توفیق فرمائے۔ کوئی بڑی ہونے والا ہے ہوا معاف سے صحیح طریقے سے ہونے والا ہے، اور جن کے پاس موبائل ہے موبائل کا